جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلیڈوسکوپ۔ آج 16 دسمبر 2021 ہے اور سقوط ڈھاکہ پہ بھی بہت سی باتیں ہو رہی ہیں، اس پہ بھی بات کروں گا، لیکن میں پہلے چاہتا ہوں کہ آپ سے بات کر لوں ایک بڑی اہم آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کی OIC کی ایک کانفرنس اسلام آباد میں ہو رہی ہے اس 3 روز کے بعد 19 دسمبر کو۔ تو پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اس موضوع پہ بات کر لوں، کیونکہ پچھلے دنوں میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا عرب نیوز میں، اور اس میں میں نے کچھ تجاویز پیش کی تھیں، کیونکہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ جو اجلاس ہو رہا ہے یہ صرف تقریروں پہ ختم نہ ہو جائے، بلکہ اس سے کچھ ہم حاصل بھی کر پائیں، کچھ نتائج حاصل کر پائیں جو کہ صرف افغانستان کے لیے نہیں بلکہ پورے خطے اور پوری دنیا کے لیے وہ بہتر نتائج ہوں۔ کیونکہ افغانستان کا جو اس وقت ایک مسئلہ ہے، گو کہ وہ جو پہلے کی صورتحال ہے وہ تو نہیں رہی، لیکن اور بہت سے جو مشکلات کے زاویے ہیں وہ سامنے آ گئے ہیں۔ تو اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام ایشوز کو ان کے صحیح تناظر میں دیکھا جائے اور پھر صحیح فیصلے کیے جائیں۔ میرا ہمیشہ سے یہ خیال رہا ہے، اور میں نے تقریباً 3 ماہ پہلے یہ کہا تھا یا 2 ماہ پہلے، کہ پاکستان کو کوشش کرنی چاہیے کہ OIC کو فعال کرنا چاہیے اس معاملے میں، کیونکہ OIC ایک ایسا فورم ہے جہاں پہ طالبان آپ کی بات سن بھی سکتے ہیں اور اپنی بات کھلے طریقے سے سنا بھی سکتے ہیں، کیونکہ ہم بحیثیت مسلمان ان کی باتیں بہتر طریقے سے سمجھ بھی سکتے ہیں کہ وہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کا زاویہ نظر کیا ہے، وہ کس طرح سوچتے ہیں، اور پھر ان کو دلائل سے ایک حد تک میں سمجھتا ہوں کہ قائل بھی کر سکتے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ تو اس ضمن میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسٹراآرڈنری سیشن OIC کا اسلام آباد میں ہو رہا ہے، پہلے تو مجھے نہیں معلوم، آج تک معلوم نہیں ہوا کہ آیا اس اجلاس میں طالبان کی گورنمنٹ وہ انٹرم ہے، کسی نے اس کو تسلیم ابھی تک نہیں کیا، اس کے باوجود ہم نے ان کو دعوت دی کہ نہیں آنے کی۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اگر ہم ان کو یہ دعوت دیتے، وہ آتے تو بہت اچھا ہوتا، کیونکہ وہ اپنی بات سناتے، ایک پلان آف ایکشن رکھتے کہ بھئی ہم کس طرح آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور پھر OIC ممبرز کی بات سنتے کلیکٹیولی کہ بھئی ہماری آپ سے کیا توقعات ہیں، دنیا آپ کو کس طرح دیکھ رہی ہے، اگر آپ نے افغانستان کو آگے لے کر چلنا ہے تو کیا کیا اقدامات ہیں جو آپ کو لینے چاہیے تاکہ آپ دنیا سے قدم ملا کر چلیں، آئسولیشن میں نہ چلے جائیں۔ اور پھر وہ اپنا پلان آف ایکشن بتاتے آپ کو کہ دیکھیے ہم بھی، ان کا تو کہنا یہی ہے کہ ہم 1996 کے طالبان نہیں ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ چیزوں کو آہستہ آہستہ ٹھیک کریں، لیکن پہلے ہمیں اسٹیبل تو ہونے دیجئے، پھر ہم اس کے بعد جو ہے، ابھی انہوں نے پچھلے دنوں خواتین کے حوالے سے ایک ڈکری بھی ایشو کی ہے جو کہ ایک احسن قدم ہے، مثبت قدم ہے، لیکن ابھی طالبان نے بہت کچھ کرنا ہے، اور طالبان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ ہو نہیں سکتا کہ وہ آدھی سے زیادہ اپنی آبادی کو، خواتین کو بالکل سسٹم سے نکال کر ترقی کی جانب بڑھ سکے، یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو اگر بلایا ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں بلایا تو شاید یہ ایک سقم رہ جائے گا اس سارے معاملے میں۔ دوسری بات جو میں نے تجویز پیش کی تھی اپنے آرٹیکل میں، وہ بھی اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے کہ OIC کو چاہیے کہ ایک چھوٹا سا وہ کانٹیکٹ گروپ بنا لے، جس میں بہت بڑا نہ ہو، 6-7 ممالک ہوں جو چیدہ ممالک ہیں، خاص طور پہ پاکستان، تاجکستان، قطر بھی اس میں ہو سکتا ہے، UAE یا سعودی عرب، اس طرح ٹرکی، انڈونیشیا یا ملیشیا۔ تو یہ ایک جو اہم ممالک ہیں ان کا ایک کانٹیکٹ گروپ بن جائے تاکہ وہ مستقل کانٹیکٹ میں رہے افغانستان کی گورنمنٹ کے ساتھ، اور وہ OIC کے بہاف پہ ان سے ایک لحاظ سے معاملات طے کرتا رہے، خاص طور پہ جو ہیومینیٹیرین اسسٹنس ہے، OIC کو چاہیے کہ وہ اپنا ایک اعلان کرے کہ کتنی OIC کلیکٹیولی جو ہے وہ اسسٹنس دے گی افغانستان کو، اور پھر اس کا ایک میکنزم کیا ہوگا، یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ پھر وہ کانٹیکٹ گروپ کر سکتا ہے۔ سیکریٹریٹ تو یعنی کہ اس جدہ میں اویلیبل ہے OIC کو، تو ایک کانٹیکٹ گروپ بھی اگر بن جائے افغانستان پہ تو کوئی حرج نہیں ہے۔
تیسرا جو ہے وہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو امپورٹنٹ ممالک ہیں، بہت سے ممالک نے اپنی اب ایمبیسیز تو کھول لی ہیں، گو کہ وہ بھی قانونی اعتبار سے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کرتے، لیکن بہرحال وہ جو ہے انہوں نے اپنی ایمبیسیز کھولی ہوئی ہیں، وہ طالبان کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت سے ممالک ہیں، لیکن ابھی تک میں دیکھ رہا ہوں کہ تاجکستان نے اپنی ایمبیسی نہیں کھولی، اور تاجکستان بڑا امپورٹنٹ ہے کیونکہ جتنی بھی اپوزیشن اس وقت طالبان کی ہے، چاہے وہ امر صالح ہوں یا حنیف امر صالح اور بہت سے لوگ جو ہیں تاجک کمیونٹی کی، کیونکہ تاجک کمیونٹی تقریباً 27% ہے افغانستان میں، تو وہ اس وقت انہوں نے تاجکستان کو اپنا گھر بنایا ہوا ہے۔ تاجکستان میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہمیں قائل کرنا چاہیے، اور وہ IC کا ممبر بھی ہے، کہ وہ بھی اپنا مشن طالبان پہ کھولے اور طالبان کے ساتھ رابطے میں رہے۔ گو کہ اس میں اور بہت سے عوامل بھی ہیں، لیکن میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں بائی لیٹرلی تاجکستان کے ساتھ یہ معاملہ بھی اٹھانا چاہیے، اور پھر OIC کا جب ہوگا فورم تو دیکھنا یہ ہے کہ جتنے زیادہ OIC کے ممبرز ہیں وہ اپنے مشنز وہاں پہ ان کو فنکشنل کریں۔ بہت سے مشن فنکشنل تو ہیں، پاکستان کا ہے، قطر کا ہے، UAE کا ہو گیا ہے، سعودی عرب کا بھی شاید اب ہو گیا ہے، ازبکستان کا ہے، ترکمنستان کا ہے، ایران کا ہے، رشیا کا ہے، چائنا کا ہے۔ تو ان تمام ممالک نے اگر اپنے مشنز وہاں آپریشنل یا فنکشنل رکھے ہوئے ہیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ تاجکستان بھی ان میں شامل نہ ہو۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جن OIC ممالک کے پہلے مشنز تھے 5 اگست سے پہلے، وہ دوبارہ اپنے مشنز وہاں کھولیں۔ تیسرا چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس وقت تقریباً 36 یا 38 افغانستان کے سفارت خانے یا کونسلیٹس ہیں دنیا بھر میں اب دیکھیے افغانستان مثال کے طور پر انڈیا میں جو سفیر ہیں، وہاں جو سفیر لگائے گئے تھے اشرف غنی کی حکومت نے، وہ ابھی تک اسی طرح ہی بیہیو کر رہے ہیں کہ افغانستان اشرف غنی ہی کی حکومت میں ہے، اور وہ انہی کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہ معاملہ بھی اب بند ہو جانا چاہیے، اور یہ جو پرانے سفراء چاہے وہ یا تو یہ ہے کہ طالبان کو وہ ایکسیپٹ کریں۔ مثال کے طور پر واشنگٹن میں ایک خاتون سفیر ہیں جو وزیر بھی نہیں ہیں، ان کو طالبان کے ساتھ اگر وہ انگیجمنٹ کوئی ہو جائے تو طالبان انہی کو اپنا سفیر ڈکلیئر کر لیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن میرا خیال میں یہ ہے کہ طالبان جہاں جہاں افغانستان کی ایمبیسیز ہیں وہ طالبان کو کنٹرول مل جانا چاہیے۔ وہ سفیر نہ بھجوائیں، کیونکہ ابھی تک مسٹر سہیل شاہین جو ہیں، جن کو طالبان کی حکومت نے نامزد کیا تھا مستقل مندوب کے طور پہ اقوام متحدہ نیو یارک پہ، ان کے کریڈینشلز ابھی تک تسلیم نہیں ہوئے۔ میانمار کے سفیر کے بھی نہیں ہوئے، لیکن افغانستان کے سفیر کے سہیل شاہین صاحب کے بھی نہیں ہوئے۔ تو اس وجہ سے شاید ابھی دنیا کے لیے مشکل ہو کہ وہ جو ہے سفارتی سطح پہ افغانستان کی ایمبیسیز کو کام کرنے دے، لیکن یہ ممکن ہے کہ ورکنگ لیول پہ جو طالبان کی حکومت کو تسلیم کرتے ہیں وہ لوگ وہاں پہ ایمبیسی کو چلائیں اور ایک سلسلہ شروع ہو۔ اور پھر دوسری اگلی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہمیں اب ہیومینیٹیرین جو ایسپیکٹ ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا ہے۔ سردیاں آ گئی ہیں، مسائل اور بڑھیں گے، اور ہمیں قائل یہ کرنا ہے US کو اور ادر ممالک جو ہیں جنہوں نے افغانستان کے فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں ان کو وہ ریلیز کریں، تاکہ طالبان کی حکومت کو ایفیکٹو بنائیں۔ ابھی دیکھیں ان کے پاس سیلریز دینے کے لیے بھی پیسے نہیں ہیں۔ افغانستان جو کابل ہے ان کی حکومت کا خزانہ خالی ہے، تو ضرورت یہ ہے کہ ہمیں ان ممالک پہ بھی زور دینا چاہیے کہ دیکھیے طالبان کے علاوہ اب کوئی آپشن رہا نہیں آپ کے پاس، اور اگر آپ اس طرح ہی طالبان کو انڈرمائن کرتے رہیں گے تو پھر جو ہے افغانستان میں تو اسٹیبلٹی کبھی نہیں آ سکتی، اگلے 16-20 سال بھی آپ لگا لیجئے تو نہیں آ سکتی۔ اس لیے پاکستان کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو IC کا 19 دسمبر کو جو اجلاس اسلام آباد میں ہو رہا ہے وہ کامیاب ہو، وہ صرف ریزولوشنز تک محدود نہ ہو، ریزولوشنز کے اندر جو آپریٹیو پورشن ہوتا ہے اس میں کنکریٹ ایکشن ہو، اور وہ اور میں سمجھتا ہوں کہ OIC کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ افغانستان کو ہیومینیٹیرین جو کرائسس ہے اس سے نکال بھی سکتے ہیں، لیکن ایک پرماننٹ سلوشن کے لیے ضروری ہے
کہ افغانستان کے جو اپنے فنڈز ہیں، جو اپنے ان کے ایسٹس ہیں، ان کو ریلیز کیا جائے اور ان کی مدد کی جائے کیپیسٹی بلڈنگ میں، دوسرے معاملات میں، تاکہ آہستہ آہستہ اور ان کو مجبور نہ کیا جائے طالبان کو کہ وہ پھر دیوار کے ساتھ ان کو لگا دیا جائے اور پھر ایک اور سول وار کا سلسلہ شروع ہو، جو کہ کچھ ممالک چاہتے ہیں کہ ایسا ہو۔ تو ہمیں میں امید کرتا ہوں کہ ہم بائی لیٹرلی ممالک کو جو ہے اپروچ کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو کنونس کریں ان تمام آرگومنٹس میں، کیونکہ اگر ہم نے اسلام آباد کا انتظار کیا، یہاں یہ کام اسپیڈ ورک پہلے سے کرنا پڑتا ہے۔ اور مجھے خوشی ہے کہ کل گزشتہ روز وزارت خارجہ میں ایک اجلاس ہوا جس میں بہت سی سارے معاملے کو دیکھا گیا۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس اجلاس کا اس کے بہتر نتائج نکلیں گے اور ہم صحیح معنوں میں افغانستان جو فاؤنڈنگ ممبر ہے OIC کا، اس کی ہیلپ کرنے میں پیش ہوں گے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔